بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم يرونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى في مقام آخر: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 جمادی الاول 1429 ہجری مطابق 14 مئی سن 2008 عیسوی کی اس تاریخ میں المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیۃ الجالیات بغعا کے زیر اہتمام جس موضوع پر یہ جلسہ منعقد ہوا ہے وہ موضوع ہے مناظر قیامت یا قیامت کی ہونلاکیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن اور سنت کی روشنی میں چند لمحے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کے اوپر جو غبار اور جو زنگ لگ چکے ہیں، دل جو ہمارے سخت ہو چکے ہیں، چند لمحوں کے لیے ہم آئیے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور دلوں کے گرد و غبار کو اور زنگ کو صاف کریں اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کو بٹھائیں. آج کے اس اجلاس کا بنیادی مقصد یہی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور بار الہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، سب سے پہلے ان آیتوں کے ترجمے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دوں، کیونکہ یہ آیتیں اسی موضوع سے متعلق ہیں اور اسی موضوع کے تعلق سے اس کے اندر باتیں بتائی گئی ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو.
دوسری کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سنو یقیناً قیامت کا جو زلزلہ ہے یہ بڑا ہی عظیم ہے. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ لوگ اس دن دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. حمل والی عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی. لوگ نشے کی حالت میں مدہوش ہوں گے، نگاہیں چڑھی ہوئی ہوں گی، ہوش و حواس ان کے کھو چکے ہوں گے، گم ہو چکے ہوں گے. لیکن وہ کسی نشے کی وجہ سے نہیں کہ جس طرح ایک شرابی شراب پی کر نشے کی حالت میں ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے، نہیں، بلکہ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، جب وہ زلزلہ قیامت آئے گا، زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور اس زمین اپنے بوجھ کو اگل دے گی. زمین کے اندر جو بوجھ ہے، یعنی جو انسان ہم نے دفن کیے ہیں جن لوگوں کو، یہ زمین انہیں اگل دے گی، یعنی لوگ اپنی زمینوں سے باہر نکل چکے ہوں گے. اور انسان جب اس منظر کو دیکھے گا تو کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. زمین پھر ان کی خبروں کو بیان کرے گی، جو زمین اس کے چھاتی کے اوپر، اس کے سینے پر لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، وہ زمین اللہ کے سامنے اس کو بیان کرے گی، ایک ایک رپورٹ دے گی. وہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ اللہ نے اس زمین کو حکم دیا ہوگا کہ اب بیان کر تو تیری چھاتی پر لوگوں نے کیا کیا حرکتیں اور کیا کیا مشغلے کیے ہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، وہ دن، قیامت کا دن ایسا خطرناک اور ایسا بھیانک ہوگا اور ایسا ہولناک ہوگا کہ لوگ گروہ در گروہ بھاگ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ انہوں نے جو دنیا میں کمایا تھا اپنے اعمال کو دیکھیں کیا انہوں نے کیا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے اس روئے زمین پر، زمین کی چھاتی پر ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی، ذرے، ریت کے ذرے جو ہوتے ہیں اس کے برابر بھی اگر کسی نے برا کام کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے اس کو دیکھے گا. قرآن کریم کی یہ آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہوگا اور کتنا خطرناک ہوگا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں اور اس روئے زمین پر فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کے علم کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کی بادشاہت اللہ عز و جل کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جب نازل فرمایا تو اس کے ابتدائی 5 برس کے درمیان ابتدائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی رہی ہے، اس 23 سالہ زندگی میں جو 13 برس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اور 10 برس جو مدینے میں گزارے، تو 13 برس کے اندر جو 5 برس کی ابتدائی آیتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر بھرپور فرمایا ہے. کیوں؟ اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. ان میں سے سب سے پہلا رکن اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے، دوسرا رکن فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، تیسرا رکن اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، اور چوتھا رکن اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، اور 5واں رکن یوم آخرت یعنی قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا. اور چھٹا اور آخری رکن ہے تقدیر کے، نصیب کے، قسمت کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لانا. یہ 6 ارکان ہیں اور اس میں چھٹا رکن یوم آخرت ہے. قیامت کے دن پر یہ ایک دن یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، زلزلہ آئے گا. زلزلہ وہ زلزلہ نہیں جسے آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کل یا آج جاپان کا زلزلہ آیا اور کتنے ہزاروں کے ہزار بستیاں ویران ہو گئیں.
सुनामी का तूफान आया जिसमें लाखों के लाखों लोग बर्बाद हो गए। कुछ दिनों पहले बर्मा का 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो सैलाब आया उसके अंदर हजारों के हजारों लोग खत्म नीस्त नाबूद के। ये जलजले नहीं, तुर्किया का जलजला नहीं, वो जलजला ऐसा जलजला होगा जिसका मंजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि ज़मीन झुझोड़ दी जाएगी, दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाएगी। हामिला औरत इतना खतरनाक वो मंजर होगा कि हामिला औरत उस हौलनाकी को देखकर अपने हमल को ज़ाया और बर्बाद कर देगी, यानी उसका बच्चा उसके पेट से बाहर निकल जाएगा। वो मंजर क़यामत का। अल्लाह, ये आखिरत के ऊपर ईमान लाना, ये ईमान का छठा रुकन है जिसके ताल्लुक से आज इंशाअल्लाह तबारक तआला हम और आप सुनेंगे, और जिसका मकसद मैंने बयान किया ताकि हमारे दिल नर्म हों। दुनिया के मुश्किलात में, दुनिया के कारोबार में हम इतने मोह हो चुके हैं कि आज हमारा इसके ऊपर ईमान ही नहीं रहा भी तो सिर्फ जुबान से रहा कि हम आखिरत के ऊपर ईमान लाते हैं। आखिरत के ऊपर जिस तरह मेरे अजीजों आपको पता है कि जिस्म से रूह निकाल ली जाए और 2-4 दिन उस लाश को छोड़ दिया जाए, उसमें बदबू पैदा हो जाती है, ऐसे ही अगर ईमान में से, ईमान के अरकान में से अगर आखिरत के ऊपर जो ईमान लाने का हुक्म दिया गया है, अगर ये ख़त्म कर दिया जाए तो फिर पूरा ईमान बेकार हो जाता है, फिर ईमान का कोई मतलब और माना नहीं रहता। जिस तरह नमाज का, अल्लाह का, फरिश्तों का और कुरान का और नबियों का, रसूलों का इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है, काफिर हो जाता है, वैसे ही वो शख्स भी काफिर हो जाता है जो यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाने से इनकार करे, और उसके लिए बड़ी संगीन और बड़ी ख़तरनाक सज़ा कुरान करीम के अंदर सुनाई गई है। मेरे अजीज़ों, हम और आप इस ज़मीन पर, इस दुनिया के अंदर, इस ज़मीन का खलीफा बना करके भेजे गए। अल्लाह ताला ने हमें खिलाफत अर्ज़ी अता फरमाई है। इस ज़मीन का खलीफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बनाया। क्यों बनाया? क्यों हम पैदा किए गए? क्या हम खाने कमाने और सिर्फ अपने पेट भरने और अपने दुनिया की ऐशो इशरत के लिए पैदा किए गए? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 115। क्या तुमने ये सोच रखा है, क्या तुम ये गुमान करते हो और ये सोचते हो और तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है, बेकार पैदा किया है? तुमको हमने फजूल नहीं पैदा किया है, तुम्हें इस ज़मीन का मालिक हमने बनाया है, इस ज़मीन की नेमतों से नवाजा है। ये हवाएं, ये सूरज, ये चाँद तुम्हारे खादिम हैं, ये ज़मीन तुम्हारी खिदमत कर रही है, ये आसमान की छतरी तुम्हें साया दे रही है, ये सूरज, ये चाँद तुम्हें फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ये दुनिया पूरी की पूरी तुम्हारे लिए बनाई गई है और तुमको हमने अपने लिए बनाया है। तुमको हमने किसके लिए बनाया है? अपने लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, हमने तुमको अपनी इबादत, अपनी बंदगी और अपनी गुलामी के लिए पैदा किया है। अब जो बंदा अल्लाह गुलामी का तरीका ना मालूम, जो बंदा रब के हुकूक को ना पहचाने, जो बंदा अल्लाह को ना पहचाने, जो बंदा अल्लाह के हुकूक ना पहचाने, वो बंदा बंदा कहलाने का हक रखता है? वो नौकर नौकर कहलाने का हक रखता है जो मालिक की खिदमत ना करे? वो नौकर नौकर कहलाने का हक रखता है जो मालिक के हुकूक को ना समझे? बोलो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, इसलिए हम सब के ऊपर ज़रूरी है कि बहैसियत इंसान हम सब के ऊपर ज़रूरी है कि हम इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए सिर्फ अपने पेट के लिए मेहनत न करें, बल्कि हम अपनी आखिरत की भी फिक्र करें। एक मुसलमान, एक मोमिन आदमी उसी शक्ल में मोमिन और मुसलमान होता है जब वो आखिरत के ऊपर यकीन रखता है और वो ये सोचता है कि उस दुनिया में बेकार नहीं पैदा किया गया, खाने पीने के लिए नहीं बनाया गया उसको, बल्कि वो इसलिए पैदा किया गया है कि एक दिन पलट कर अल्लाह तबारक तआला के पास उसे जाना है और अपनी पूरी जिंदगी का उसे हिसाब किताब देना है। आखिरत में अल्लाह तबारक तआला उससे हिसाब किताब लेगा। और ये दुनिया, ये दारुल इम्तिहान है, ये परीक्षा हाल है, एग्जामिनेशन हाल है। ये दुनिया इम्तिहान और आजमाइश के लिए अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी ही शान वाला और बड़ी बाबरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में पूरी बादशाहत है, पूरी दुनिया उसके हाथ में है, पूरी कायनात सब उसके हाथ में है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वह हर शय के ऊपर कुदरत रखने वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस ज़ात ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है, उस अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौत और ज़िंदगी का जो मामला रखा है, कुछ मरते हैं, कुछ पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, ये मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है, बेहतरीन अमल इस रूए ज़मीन पर कौन पेश कर रहा है। और
کون لوگ ہیں جو بدترین عمل پیش کر رہے ہیں. اب موت اور زندگی اسی لیے رکھی گئی ہے. اس دنیا میں بڑے سے بڑے فرعون، بڑے سے بڑے شداد، بڑے سے بڑے نمرود پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، اور آج بھی لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. شداد اور فرعونیت زدہ لوگ جو انسانیت کے اوپر، انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے طاقت و قوت اور پاورفل رکھنے والے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کا جو حشر ہوگا وہ جانتے ہوں گے، اور اللہ جانتا ہے. اور یہ آخرت اللہ رب العزت نے اسی لیے رکھی ہے جہاں ان ظالموں کے ظلم کا بدلہ دینے کے لیے، وہیں ان صبر کرنے والے اور مظلوموں کو بھی بدلہ دینے کے لیے آخرت اللہ رب العزت نے رکھی ہے. کہ اے دنیا کے اندر مظلوموں، اور اے دنیا کے اندر انصاف نہ پانے والوں، اور اے دنیا کے اندر عدالتوں اور کورٹ کے دروازے، محکموں کے دروازے کھٹکھٹا کر اپنا انصاف نہ پانے والوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف کا ایک دن مقرر ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے وہ، جس دن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بھلی چیز ذرے کے برابر ہوگی وہ بھی اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، اور بری چیز جو ذرے کے برابر ہوگی وہ بھی اپنی نظروں کے سامنے تم دیکھو گے. یہ یوم آخرت کے اوپر ایمان لانے، جب ایک مومن یوم آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو صبر اور ضبط اور تحمل سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے، اور وہ ہر ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار. کوئی بات نہیں، اگر یہاں انصاف نہیں ملتا ہے تو مالک یوم الدین کے ہاں ضرور انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالی. ظالموں کا بدلہ دیا جائے گا، مظلوموں کے ان کے ظلم کے بدلے دلوائے جائیں گے. اس لیے یوم آخرت کو رکھا گیا، ورنہ اس دنیا کے پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے عبادت اور بندگی اگر ہی کروانی تھی تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، فرشتے کافی نہیں تھے؟ فرشتے ہی کافی تھے. اور انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق پر، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس روئے زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں انسانیت کو اس روئے زمین پر پیدا کرنے والا ہوں اور زمین کا مالک بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اللہ کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کریں گے؟ کیا ہم تیری تقدیس اور تیری تسبیح اور تیری عبادت و بندگی کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ہم تو صبح و شام کر رہے ہیں، ان کو تو کیوں پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اللہ رب العزت نے یوم جزا اسی لیے رکھا ہے. اسے یوم جزا بھی کہتے ہیں، بدلے کا دن بھی کہتے ہیں، اسے یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، بدلے کا دن بھی کہا جاتا ہے، اسے جو ہے کیا کہتے ہیں، یوم آخرت بھی کہا جاتا ہے، یوم القیامہ بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، بار بار بیان کیا ہے. ایک ہی دفعہ بیان کر دینا اللہ کا کافی تھا، لیکن نہیں، انسان چونکہ ناشکرا ہے، انسان چونکہ نسیان بھول چوک سے بنا ہے، بھولتا ہے. ایک چیز دیکھی ابھی سامنے آئی، دوسری چیز بھول جاتا ہے، تیسری چیز بھول جاتا ہے. یہ بار بار جو مقرر آخرت کے بارے میں اللہ رب العزت نے یاد دہانی کے طور پر کہ تم یہ نہ بھولو کہ تم اس دنیا کے اندر چند دن کے مہمان ہو، ایک دن پلٹ کر کے ہمیں پاس آنا ہے. اگر تم بادشاہ ہو، حکمران ہو، غریب ہو، مسکین ہو، قلاش ہو، زاہد ہو، عابد ہو، کچھ بھی ہو، نبی ہو، رسول ہو، سب کو ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک دن آئے گا کہ یہ پوری دنیا ختم کر دی جائے گی. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج جو آئے ہیں کل کو جانا ہے، پرسوں جو آئیں گے کل کو جانا ہے ان کو، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ روئے زمین ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی. القاریۃ ما القاریہ، وہ کھڑکا دینے والا دن. وما ادراک ما القاریہ، تمہیں پتا ہے وہ کھڑکانے دینے والا دن کون ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن ہوگا قیامت کا دن جب انسان پتنگوں کی طرح پتنگے کبھی گرمیوں کے دنوں میں لالٹین یا شمع یا ٹیوب لائٹ جلا کر کے دیکھو کہ کس طرح پتنگے اڑ کر کے اپنی جانوں کو دیتے ہیں. کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، منتشر پتنگوں کی طرح انسان ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جس طرح روئی کو دھننے والا شخص اپنے ہتھیار سے روئیوں کو دھنتا ہے. دیکھا کبھی آپ نے رضائی بھرتے ہوئے دھننے والوں کو؟ ایک ایک ٹکڑے کو دھن کر کے کس طرح سے اس کے ریزے ہو جاتے ہیں. یہ پہاڑ جنہیں فلک بوس پہاڑ جو زمین کے اندر ستون کی طرح قائم و دائم ہیں، جو زمین کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. یہ وہ دن قیامت کا دن ہوگا. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جیسا کہ اس دنیا کے اندر
میں نے بتایا کہ یہ دارالامتحان ہے، اس کا طریقہ امتحان بھی مختلف ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عقل اور خرد سے نوازا، دماغ دیا، سوچ اور سمجھ۔ یہ عقل اس لیے دی ہے تاکہ اچھے اور برے کے اندر تمیز پیدا کر سکو، سڑے اور صحیح اور سالم اور سڑے اور گلی چیزوں کے درمیان فرق پیدا کرو، کالے اور گورے کے اندر فرق، یعنی سمجھو کہ یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے، یہ روشنی ہے، یہ تاریکی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ عقل اور خرد آپ کو دی ہے، اس دماغ کو دیا ہے، صرف دنیا کے اندر اچھائی اور برائی دیکھنے کے لیے نہیں کہ صرف دنیا کی اپنی صحت اور اپنی غذا کی چیزوں کو اچھے برے، اپنے فائدے اور منفعت اور نقصان کو سمجھو، نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اپنے وجود کو ایک دن تم کو جانا ہے، ختم کرنا ہے۔ اپنے اچھے اور برے اعمال کے اندر بھی تمہیں تمیز ہونی چاہیے، اپنے اچھے اور برے ایمان کے اندر بھی تمہیں فرق پیدا کرنا، تمیز ہونی چاہیے، اپنے اچھے برے عقیدے کے اندر تمہیں فرق پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہے یا برا ہے، ہمارا ایمان اچھا ہے یا برا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عقل و خرد سے نوازا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عقل و خرد کو ہینڈل کرنے کے لیے آسمانی صحیفے، کتابیں نازل فرمائیں دنیا انسانیت کے اوپر۔ جب سے رسول آئے انہیں کتابیں دی، انہیں صحیفے دیے، توریت دیا، زبور دیا، انجیل دیا، ابراہیم کا صحیفہ، موسیٰ کا صحیفہ، کتابیں اللہ رب العزت نازل فرمائی، اور آخر میں اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب ہدایت دی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب تمہیں اتاری جا رہی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کتاب کے اندر جو کچھ اتارا جا رہا ہے آسمان سے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو بس۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا اور کسی اولیاء اور کسی دوست اور کسی رفیق، کسی مولوی، کسی عالم، کسی کی اتباع اور پیروی بولو نہ کرو۔ اچھے برے کے اندر تمیز پیدا کرو، خیر اور بھلائی کے اندر تمیز پیدا کرو، انسان کے اندر عقل و شعور اور نیکی اور بدی پہچاننے کا فطری جذبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، فطری ملکہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ودیت فرمایا ہے، رکھا ہے، اور وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، اور آپ کرتے ہو، انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ الدہر آیت نمبر 3، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے انسان کو، اللہ نے فرمایا ہم نے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، ہم نے راستہ تو بتلا دیا ہے، ہم نے راستہ بتلا دیا ہے، اللہ اکبر، ہم نے راستہ بتلا دیا ہے۔ کہاں ہے وہ راستہ؟ کہاں ہے وہ راستہ؟ اپنی منمانی سے چلو گے آپ؟ بولو، اپنی منمانی سے چلو گے؟ وہ راستہ اللہ نے بتلایا ہے اور آپ کو سمجھا دیا ہے، وہ راستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اپنی منمانی نہیں، بلکہ آسمان سے جو ہدایت اتر رہی ہے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ہدایت کے اوپر عمل پیرا ہوں گے انہیں نہ دنیا نہ آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ لیکن جو ادھر ادھر بھٹکیں گے، للو پنچو جمن سبراتی، گئے کام سے پھرو، گئے کام سے۔ آپ کہو گے کہ جناب ہزاروں راستے، ارے ہزاروں راستے، اس میں ایک صحیح راستہ ہے، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ وہ صحیح راستہ وہ ہے جس پر کتاب اللہ کی مہر لگی ہے، جس پر رسول اللہ کے احادیث کی مہر لگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ اس سے بڑھ کر کسی کی پوری کائنات کی ہدایت صحیح ہو سکتی؟ بولو، نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نہ کہو کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ علم نہیں ہے تو علم حاصل کرو، سنے سنائے سنی نہ بنو، سنے سنائے سنی، ہاں، پڑھے پڑھائے سنی بنو، پڑھے پڑھائے سنی بنو، علم کے ذریعے سنی بنو۔ سنے سنائے تو جاؤ گے انہیں سنے سناؤں کے ساتھ، وقت کم ہے ورنہ میں بتاتا۔ کسی آئیے بات تو سمجھ لو، بہرحال مثال ہے، کسی چوہے نے میڈک سے دوستی کر لی، بڑی یاری گزری، بڑی دوستی ہوئی۔ ایک دن چوہے نے میڈک سے کہا، یارو تم تو رہتے ہو پانی میں، میں رہتا ہوں سوراخ میں،
کبھی دل کہتا ہے ملنے کے لیے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، تم کو میں کہاں جاؤں، پانی سے تمہیں ڈرتا ہوں۔ تو میڈک نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک رسی کا سلسلہ لگا لیتے ہیں، سلسلہ جوڑتے ہیں، ایک رسی باندھتے ہیں، ہم اپنے پیر میں باندھ لیتے ہیں، تم اپنے پیر میں باندھ لو، ملاقات اور زیارت کا جب تمہیں جذبہ ابھرے تو رسی ہلانا، میں سمجھ جاؤں گا میرے دوست نے بلایا ہے، میں باہر آ جاؤں گا پانی سے، مجھے شوق اگر لگے تو میں اپنے پیر کو ہلاؤں گا، تم سمجھ جانا، تم سوراخ سے باہر نکل آنا۔ چنانچہ دونوں نے ایسے کر لیا، رسی باندھ لی، سمجھ رہے نا، تاکہ دونوں میں رہے۔ ایک دن ایسا ہوا دونوں کی ملاقاتوں کا شوق بڑھا، چوہے نے دم یا پیر ہلایا، میڈک اپنے پانی سے نکلا اور چلا ملنے کے لیے۔ راستے میں کوئی شکار باز چیل تاک میں بیٹھی ہوئی تھی، آسمانوں کے اوپر پر تول رہی تھی، اپنا شکار ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے دیکھا چوہا میاں بڑی تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں، اس کی مرغوب غذا چیل کی۔ اس نے چوہے کے اوپر جھپٹا مارا اور چنگل میں لے کے چوہے کو پھر آسمان کی طرف اڑی۔ اب جب چوہے میاں کو لے کر چنگل میں آسمان میں اڑ کے اوپر گئی تو نیچے میڈک میاں بھی لٹک رہے ہیں، میڈک بھی لٹکا ہوا جا رہا ہے، میڈک بھی لٹکا ہوا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا رے چوہا جا رہا ہے، بل میں سے نکلا، اس کی مرغوب غذا ہے چیل کی، یہ میڈک کہاں سے جا رہا ہے اوپر؟ کہا یہ دوستی کھاتے میں جا رہا ہے۔ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ ہاں، گل میں گلشن میں، نسیم سحری میں، بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ رسیاں پکڑو، پر وہ رسیاں پکڑو جو آسمان سے اتری ہیں، حبل من اللہ المتین، حبل متین، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو من، ورنہ یہ جو خانقاہی بیعت اور پیری اور مریدی کی رسیاں پکڑے کہتے ہو نا کہ جنت کا کھٹکا بابا کھلوائیں گے تب ہم جنت میں جائیں گے، پہلے اپنے مریدوں کو جنت میں ڈال دیں گے پھر ہم جنت میں جائیں گے، نہیں، یہ پہلے اسی کے ساتھ جہاں جائے گا تم بھی جاؤ گے، یاد رکھو۔ جس طرح چوہا میڈک چوہے کے ساتھ دوستی کھاتے میں گیا ہے، المرء مع من احب، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ الاخلاء یومئذ، اس دن قیامت کے دن یہ دوستی اور یہ ناطے لوگ بھول جائیں گے۔ یہاں جو دوستی ہے، یہ دوست جن کی دوستی پر تمہیں ناز ہے، فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو سوچ سمجھ کر کے دوستی کرو، بیعتیں کرو، ایسا نہ ہو کہ بس وہ چوہے اور میڈک والا قصہ ہو کہ میاں جہاں گئے وہاں آپ بھی جائیں، وہ تو جائے گا جہنم میں، تم بھی انہی کے ساتھ گھسیٹے جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل بتا دیا ہے، سچ اور جھوٹ کا راستہ آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ سچا راستہ ہے، یہ اما شاکرن اما کفور، یا تو تم شکر گزار والے بنو یا تو کافر بنو۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم راستے پہ بھٹکیں، جہاں ہمیں راستہ دکھائی نہ دے، سجھائی نہ دے، ہم اچھے اور برے کی تمیز نہ کر سکیں کہ یا اللہ ان راستوں پر تو سارے متقی اور پرہیزگار جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ اس وقت آپ کے ہاتھ میں شمع ہونی چاہیے، اور وہ شمع ہو قرآن کی شمع، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شمع، جس کے ہاتھ میں قرآن و سنت کی شمعیں ہوں، جن کی راہوں پر قرآن و سنت کی مہر ہو، انہی راہوں پر آنکھ بند کر کے چلے جاؤ، وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے نیکی اور بدی دونوں نمایاں راستے ہم نے انسان کو سکھلا دیے ہیں، بتلا دیے ہیں، اب اس کی مرضی ہے وہ جو راستہ اختیار کرنا چاہے کرے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ ہم اپنی تقدیر کے مجبور ہیں، اللہ نے ہم کو جیسا لکھا ہے ہم ایسا کریں گے، نہیں، اللہ نے اچھا برا دونوں اسی لیے عقل دی ہے، خیرت دی ہے، اور اچھے اور برے کی تمیز کے لیے اللہ عز و جل نے کتاب کو نازل فرمایا ہے، صحیفے نازل فرمائے، قرآن کو نازل فرمایا، تاکہ تم اچھے اور برے کی قرآن پڑھ کر کے اور تمیز کر سکو۔ اور اگر اس قرآن کو بھی سمجھانے کے لیے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی منمانی جو مطلب نکالنا چاہو اپنے مطلب سے نکالو، نہیں، ہمارے یہاں وہی مفہوم اور وہی مطلب اور قرآن کا وہی معنی پسندیدہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔
یہ ہے منہج، یہ ہے طریقہ، اور یہ ہے اصول، اور یہ ہے ضابطہ ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھو، ہر قوم کے لیے حسب ضرورت انبیاء اور رسول کے سلسلے کو اللہ رب العزت نے جاری فرمایا ہے۔ چنانچہ رب کا فرمان ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے حبیب آپ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ہدایت کی طرف بلانے والا بندہ بھیجا ہے۔ ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وہ یہودی ہوں، وہ نصرانی ہو، وہ ہندو ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ زردشتی ہوں، یا کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ہر قوم کے اندر ہدایت دینے والا اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب وہ ان کی بستی ہے، وہ اللہ کے اوپر ایمان نہ لائیں، قرآن کے اوپر ایمان نہ لائیں، وہ کفر کریں، وہ بات الگ ہے، لیکن ہدایت دینے والے آئے ان کے اوپر۔ تو میرے عزیزو، انبیاء اور رسول کے ذریعے اللہ رب العزت نے کتابوں کو سمجھنے کے لیے ان سب نازل فرمایا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو اللہ نے بطور دلیل ان کی اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے، ان کی اپنی شخصیت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے، ان کی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو معجزات عطا فرمائے ہیں، تاکہ کوئی دوسرا یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں بھی رسول ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ معجزات جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے انسان یہ، لیکن یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا بشر ہے، انسان ہے، جو نبوت اور رسالت کے تاج سے سرفراز کیا گیا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وہ معجزات اسی لیے عطا کیے گئے تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ دیکھو میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہ پورا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے کس قدر انتظامات فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ نہیں احسان ہے؟ بولو، اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا، سیدھے کہتا ہے اب جاؤ تم کرو، اچھا کرو گے تو جنت میں، برا کرو گے جہنم میں، بات ختم۔ ہم نے تمہیں عقل دے دی، نہیں، اللہ نے عقل بھی دی، عقل کو ہینڈل کرنے کے لیے قرآن دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا، تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو اے اللہ میں تو معذور تھا، میرے تو دماغ بھی نہیں تھا، میرے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ کہیں سے تم نکل نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے ہو۔ اور دیکھ، جہاں پر یہ تمام سب چیزوں کا انتظام کیا ہدایت کا، وہیں اور دیگر کچھ دنیا کی چیزوں کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے ڈال بھی دی، کیونکہ امتحان ہے نا۔ ایک استاذ جب امتحان لیتا ہے تو صرف سوال ہی نہیں کرتا، بلکہ کچھ سوالات کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بتاؤ سعودی عرب کا نقشہ کہاں ہے، بتاؤ مکہ کہاں ہے، بتاؤ مدینہ کہاں ہے، بتاؤ اللہ کے نبی کا نام کیا تھا، بتاؤ اللہ کے نبی کے جو ہے کیا کہتے ہیں بیویاں کتنی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاذ کتاب کی عبارتوں کو لکھ دیتا ہے اور اس میں کہیں مسٹیک کر دیتا ہے، کتاب دے دیتا ہے پڑھنا، اور اس میں کہیں مسٹیک کہتا ہے رائٹ اینڈ فالس کے نشانات لگاؤ، صرف ٹک کرو، یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بھی طریقہ امتحان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ تمام سب انتظامات کیے آپ کی ہدایت کے لیے، وہیں دنیاوی محبتیں انسان کے دل کے اندر اللہ نے پیدا کر دی، خواہشات پیدا کر دی اللہ رب العزت نے، چاہتیں پیدا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بتلا دیا یہ میرے مقررہ حدود ہیں، ان حدود سے تجاوز نہ کرنا، یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں، ان حدود میں رہنا، اگر ان سے تجاوز کرو گے تو پھر یاد رکھو تمہاری سزا قیامت کے دن تمہیں دی جائے گی، پکڑے جاؤ گے، اور اگر یہ چیزیں ہماری عبادتوں میں رکاوٹ بنیں گی تو اس کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت، دین کی، اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ودیت کر دی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انہی کے اندر آدمی ڈوب گیا تو پھر اخروی نعمتوں سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ دنیا کی نعمتیں اللہ رب العزت نے اسی لیے رکھی ہیں تاکہ تم دیکھو اور اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن انہی کو سب کچھ مت سمجھو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ حقیقت میں یہ سامان آزمائش ہیں، اسی کو اپنا منتہا، اپنا مقصود اصلی، اسی کو اپنا مطلوب نہ سمجھنا دنیا کے اندر کہ یہ مال و دولت کا حصول ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، حسین خوبصورت بیوی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، بہترین محلات اور بہترین قصر اور بہترین بلڈنگیں اور پراپرٹیز اور جائیداد ہی ہماری زندگی کا محاصل ہے، نہیں۔
یہ تم اس کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہونا، یہ سامان آزمائش ہیں، آزمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اور سنو وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ رب العزت کے پاس اجر دینے کے لیے اس سے بھی زیادہ بہت کچھ موجود ہے۔ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اس سے کہیں زیادہ، یہ اللہ نے دی ہے نا۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں اتنی ساری نعمتوں کو اور ہم مبہوت ہوتے جا رہے ہیں، تو جو اللہ نے ہم سے چھپا کے رکھی ہیں وہ کتنی اہم اور کتنی بڑی ہوں گی، ذرا غور کرو۔ ایک انسان نے خوبصورت پینٹنگ کری، یا ایک انسان نے بہترین گارڈن بنایا، یا دنیا کے نیچرل آپ جو ہے مناظر کو دیکھتے ہیں، یورپ میں، کشمیر کے اندر، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، اڈی کے اندر اور دیگر مقامات پر حسین اور خوبصورت سمندر اور نہریں اور نالے اور دیگر چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ مبہوت ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یار ایسا لگتا ہے کہ یہی جنت ہے، جنت بنا دیا ہے اس کو۔ جب انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو تم جنت کہہ دیتے ہو تو جو اللہ نے جنت بنائی ہے وہ کتنی اعلیٰ ہوگی، وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ غور کرو اور ذرا سوچو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ الکہف آیت نمبر 46، کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ محض دنیاوی زندگی کے لیے ایک آزمائش ہے، ہنگامی آرائش ہے، زیب و زینت کے لیے، یہ تمہارا مقصود اور مطلوب نہ ہونا پائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المزومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے نفس کی مرغوبات، عورتیں، اولاد، چاندی کے ڈھیر، سونے، چنے ہوئے حسین اور خوبصورت گھوڑے، مویشی، زراعت کے لیے زمینیں، یہ بڑی خوشائند اور خوبصورت بنا دی گئی ہیں کہ ان کو دیکھ کر آدمی خواہش کرے، رغبت کرے، چاہت کرے، طمع کرے، حرص کرے، مگر اللہ فرماتا مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم پردیسی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم پردیسی ہیں، اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، یہاں کی مارکیٹیں بہترین ایئر کنڈیشنوں سے اور بہترین غسالوں، بہترین سلاجوں، بہترین چمکدار چیزوں سے بھری پڑی ہیں، بہترین الماریوں، بہترین صوفوں، بہترین کرسیوں، بہترین بیڈ روموں، بہترین چیزوں سے بھری پڑی۔ لیکن ایک اجنبی شخص، ایک اجنبی آدمی اکثر 99% آپ کو ایسے ملیں گے جو ان دکانوں میں گھستے نہیں ہیں، وہ حراج کی طرف جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ حراج میں جاتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ مال ڈھونڈتے ہیں، سستے سے سستا چولہا، سستے سے سستا گیس کا سلنڈر، سستے سے سستی چیزیں، سستے سے سستی پتیلیاں، چمچے، بس چند چیزیں خرید کر، بسترے، چارپائیاں پرانی دھرانی چلیں گی، بسترے پرانے دھرانے چلیں گے، چادر ادھر 5-10 ریال کی لا کے ڈال لیں گے، خوبصورت۔ کیوں بھائی؟ مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، کس کے لیے ہیں؟ نہیں ہیں تو ہمارے لیے، لیکن یہ ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم یہاں چند دن کے لیے ہیں، یہ سب چھوڑ کر کے ہم کو جانا ہے۔ ہم ابھی انہی چیزوں کے گزارا کر لیں گے، چند پیسے بچا لیں گے، اور چند پیسے بچا کر جب اپنے وطن جائیں گے بہترین ایئر کنڈیشن وہاں لگوائیں گے، بہترین فریج وہاں خریدیں گے، بہترین غسالے وہاں خریدیں گے، بہترین صوفے وہاں خریدیں گے، نئی چیزیں وہاں خریدیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وطن یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا وطن کہیں اور ہے۔ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے کہ نہیں؟ آدمی پرانی دھرانی چیزوں پر یہاں گزارا کر لیتا ہے، آدمی پرانی دھرانی گاڑیاں 3,500 4,000 کی ڈھونڈ کر کے اپنا کام نکال لیتا ہے۔ بہترین شیورلیٹ بھی ہیں، بہترین سفاری بھی ہیں، بہترین کس غیر ملکی کے پاس ہیں؟ آپ دیکھ لیں، آپ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس؟ کیوں نہیں خریدتے آپ؟ کیا آپ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں، خرید سکتے ہیں، عیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں عیش نہیں کر رہے۔ کیوں؟ عید کے کپڑے آپ کے بیوی بچے بنوا کے پہنتے ہیں، آپ انہیں تنخواہ بھیجتے ہو، لیکن خود عید کے کپڑے آپ کو نصیب نہیں ہوتے۔ کیوں پرانے کپڑوں پہ گزارا کرتے ہیں؟ کیوں میل کچل کے اوپر؟ کیوں پرانے جوتے پہن لیتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے، آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں، ہمارا پیسہ وہاں جا کے خرچ ہوگا، اپنے وطن میں بنائیں گے، وہاں لوگوں کے اندر ہم عزت کمائیں گے۔ ہے کہ نہیں؟ بولو، حقیقت مثال ہے سمجھنے کے لیے، میں زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگاؤں گا۔
آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں اور اے دنیا کے لوگوں، یہی سیم ایک مثال ہے آخرت کی کہ تمہارا اصلی ٹھکانہ اللہ کے ہاں ہے، وہاں پر ہے جہاں کے لیے تم بنائے گئے ہو۔ یہ دنیا چند دن کے لیے ہے، آج کل کبھی بھی مر سکتے ہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں، کبھی بھی یہاں سے رخصت ہو کا ہم کو پروانہ مل سکتا ہے۔ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہی ہے اور آخرت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی ہماری ایک ایک پل، ایک ایک لمحے۔ پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک ثم عدلک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اللہ جو کریم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، کس چیز نے تجھے اس سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ مرغوبات اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھی ہیں، یہ سامان آرائش و زیبائش ہیں، یہ دنیا ہی کے لیے یہی ختم ہو جائیں گی۔ تم مرو گے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری پراپرٹی، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے، تمہاری بلڈنگیں، سب کچھ یہی کی یہی رہ جائیں گی۔ تمہاری قبر میں، تمہارے قبر تک کوئی نہیں جائے گا، نہ تمہاری قبر میں کوئی سونے کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے اپنی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو، اس دن کے لیے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیوی بچے جنت میں جائیں اور تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن فیصلے ہوں کہ جاؤ یہ فلاں فلاں جنت میں، اور یہ باپ ہے جس نے زندگی بھر کما کے اپنے حال اولاد کو پالا اور پوسا تھا، اور تم چلاؤ کہ اللہ ہم نے تو اپنے ان بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ اللہ، وہ بچے کہیں گے اللہ ہم کو کیا معلوم یہ حرام کا لا کے دیتے تھے کہ حلال دیتے تھے، ہم کو کیا پتا، اس نے گناہ کیے، اس نے جرم کیے، اس کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ فرماتا ہے قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ تم کو کیا چاہیے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ دنیا کی چیزیں چند روزے سامان ہیں، اور حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اے نبی آپ کہہ دو، میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ یہ جو چیزیں سونے چاندی، گھوڑے، سواریاں، بلڈنگیں، محل، بیوی، وزین للناس حب الشہوات، یہ شہوت کی محبت انسان کے اندر ڈال دی گئی ہے، یہ اس کی ڈالی گئی فطری چیز ہے۔ لیکن ان سے بہتر چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان سے بہتر چیز کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، باغات، ایک باغ نہیں، باغات، جنات۔ ہم تو یہاں ایک 10 بائی 10 روم کے بھی مالک نہیں، باغات ایک مزرعے کے مالک نہیں ہیں، لیکن وہاں اللہ کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، اللہ اکبر، نہریں بہ رہی ہیں، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ یہ عارضی ہے، یہاں سے کبھی بھی ایگزٹ لگ سکتا ہے، جس طرح سعودی عرب سے تمہیں ایگزٹ لگ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ تمہیں اپنے اپنے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اپنے اپنے ملکوں میں جانا ہے، افغانستان جانا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تم کو ہمیشہ بھی مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ مطلب اس کے مقابلے میں تمہارا اصلی وطن وہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اصلی وطن تمہارا اللہ کے یہاں ہے۔ وہاں ٹھکانہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ وہاں تمہیں پاکیزہ، صاف اور ستھری بیویاں دی جائیں گی۔ یہ بیوی رہے گی نہیں رہے گی، جہنم میں جائے گی، لیکن اگر تم جنت میں ہوگے تو یہ نہ سوچو کہ وہاں بیویاں نہیں، وہاں حسین اور صورت پاک بیویاں تمہیں دی جائیں گی، اور اللہ کی خوشنودی سے وہ متقی اور پرہیزگار لوگ سرفراز ہوں گے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ میرے عزیزوں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا مکمل انتظام کیا، اور دوسری طرف ان کے بہکنے، بھولنے اور صراط مستقیم سے دور کر دینے کے اسباب بھی پیدا فرمائے، تاکہ امتحان کے تقاضے پورے ہو سکیں، امتحان کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے گا۔ اور کامیابی پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس اللہ رب العزت نے جہاں یہ تمام سب چیزیں پیدا رکھی، بھولنے کے راستے بھی رکھے، بھول بھلائیے بھی رکھے، وہاں اللہ رب العزت میں یہ بھی بتا دیا کہ چاہے اس دنیا میں دلچسپی، لہو لعب اور دل لگانے کا کتنا ہی سامان
تم حاصل کر لو، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو نیک اور متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور جو انعام اللہ رب العزت نے وہاں رکھے ہیں وہ کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے وہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ تو کسی آنکھ نے، اللہ اکبر، جو دیکھ رہے ہیں اتنی حسین اور خوبصورت ہے، اور جس کو ہم نے دیکھا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور جس کو اللہ کہہ رہا ہم نے پیچھے رکھا ہے مرنے کے بعد، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل کے اندر، انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ اگر چاہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور اگر چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو، کون سی؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کہ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ نے ان کے لیے چھپا کر کے رکھا ہے، اس کی کسی ذی روح کو بھی خبر نہیں ہے کہ اللہ نے کیا سامان ہمارے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری نے کتاب بدء الخلق کے اندر اس کو نوٹ فرمایا ہے۔ وہاں کے انعام و اکرام کا اگر دنیا سے موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو یہ دنیا اپنی ساری رعنائیوں، حسن اور خوبصورتیوں اور اپنی تمام حشر سامانیوں کے باوجود میرے عزیزو انتہائی حقیر نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد سنو، اللہ فرماتا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، سورہ توبہ آیت نمبر 38-38۔ تمہیں معلوم رہنا چاہیے اے لوگو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا سارا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر اور نہایت ہی قلیل اور نہایت ہی معمولی چیز ہے۔ یہ معمولی چیز ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه واشار بالسبابہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور وہ قسم نہ کھائیں پھر بھی ان کی بات ہمارے لیے صحیح ہے، اس کے باوجود بھی اپنے امتیوں کے دلوں کے اندر یقین بٹھانے کے لیے ہمارے نبی، آپ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ واللہ، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اتنی ہے جیسے کوئی آدمی سمندر میں اپنی یہ انگلی، سبابہ انگلی، یہ انگلی ڈالے، اور یحییٰ ابن سعید جو عزیز غرابی ہیں انہوں نے سبابہ کا اشارہ کیا کہ اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، یہ سمندر میں ڈبو کر نکالو، پھر دیکھو کہ انگلی پر کتنا پانی لگا ہے، جتنا پانی لگا ہے سمندر کے مقابلے میں اس نے پانی کی کوئی قدر ہے؟ بولو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اب غور کرو، سوچو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے یہ تمام حقیقتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور بیان کی ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت و بندگی اللہ رب العزت کی۔ نمبر 2، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، امتحان حال ہے، یہاں پر ہمیں نیکی اور بدی کرنے کے مواقع ملے ہیں، اور اس موقع کے بعد اب کوئی دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے، اس کا امتحان ہوگا، اللہ نے واضح کر دیا ہے، انسان کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا ہے، اور پھر قیامت کے روز پورے انصاف کے ساتھ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اور چھوٹی سے چھوٹی بدی، اس برائی کا حساب و کتاب ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال اور کردار کے مطابق اجر ملے گا۔ اور یہ تمام حقیقتیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، لیکن افسوس یہ تمام سب حقیقتیں جاننے کے بعد آخر وجہ کیا ہے کہ ہم میں اور ایک کافر دنیا پرست میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ یہ تمام حقیقتیں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعی یہ تمام سب چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں، یہ حقیقتوں کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے کردار، ہمارے کیریکٹرز، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری دنیاوی زندگی ایک دنیا پرست کافر کے مقابلے میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کا ایمان ہی پیدا نہیں ہوا ہے۔ در حقیقت ہم اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں اور دنیا کے اندر اس قدر ہم موہ ہو چکے ہیں کہ ہم آخرت زبان سے کہتے ہیں ہمیں آخرت کے اوپر یقین ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اس کا احساس نہیں ہے، اس دن کی ہولناکی کا اور اس دن کی جو ہے اس دن کی خطرناکی کا ہمارے دلوں کے اندر کوئی احساس نہیں رہا۔ اس لیے ہمارے دل جو ہے یہ سخت ہیں، اور دوسرے یہ کہ دنیا کی نعمتوں کو ہم نے سب کچھ سمجھ کر کے آخرت میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں رکھی ہیں ہم ان کو بھول چکے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہم اس سے محروم ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو آخرت کی روح پیدا کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، آخرت کے فکر کی روح جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، ہر پل ہر لمحے اسی کے اوپر ہمارا ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہمارے اعمال اور ہمارے احوال کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جب انسان مالک حقیقت کو بھول جائے، جب روح کو قرار نہ ملے، تسکین نہ ملے، جب دلوں پر زنگ چڑھ جائے، اور جب انسان اپنے کسی سکون کا طلبگار ہو، بشرطے کی سچا طلبگار ہو، تو میرے عزیزو اسے ضرور سکون ملے گا اور ضرور اسے قرار ملے گا، لیکن اس کے لیے دو چیزیں کرنا پڑیں گی۔ اگر آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، اور واقعی آپ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، آپ کو اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑنا پڑے گا، کتاب اللہ سے جوڑنا پڑے گا، اللہ کی کتاب سے جوڑنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، کافر ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اے دنیا کے لوگوں، قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ یونس آیت نمبر 57-57۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے اندر دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی ہے، اور اس کے اندر رحمت ہے۔ اس قرآن کے اندر ان کے لیے رحمت ہے اور ان کے لیے رہنمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بیماری کا یہی علاج تجویز فرمایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ یہ دل لوہے کی مانند ہیں، جس طرح لوہے کو پانی میں ڈال دو تو زنگ لگ جاتے ہیں، ایسے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگتے ہیں۔ دلوں کے اوپر کیا لگتے ہیں؟ زنگ لگتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاء هذا، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی پھر اس کو مٹانے کا، اس زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے دلوں کی اصلاح کریں، کیسے اپنے دلوں کو صاف اور ستھرا کریں تاکہ یہ دل ہمارے صاف اور ستھرا رہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا، اور علاج بڑا پیارا ہے، سنو، ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اے میری امت کے لوگوں، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ دل تمہارے صاف ہو جائیں گے۔ اور تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ طوطے کی طرح رٹ لیں اور طوطے کی طرح پڑھ لیں، نہیں، تلاوت کا ایک معنی سمجھنا بھی آتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اس کو ترجمے کے ساتھ، معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھو گے، ورنہ قرآن کے پڑھنے والے بہت ہیں، معنی مطلب پوچھو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھو، اس کے مطلب اور معنی کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کریم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھ لیا، اس کا ایمان ہی قرآن پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو حرام اور حلال سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا، اور وہ حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس نے قرآن ہی کو نہیں پڑھا، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ آج جو بے رہ روی، جو قساوت قلبی، جو فحاشی، جو ہم سب مسلمان یا دنیا کے لوگ، یہ اس قرآن سے رشتے کو کاٹنے کی وجہ سے، قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ کچھ گروپ کفار کے ہیں، وہ تو قرآن سے نفرت ہی کرتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن کو لیٹرنگ باتھ روم تک ڈالتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن جو رحمت ہے وہ سب کے لیے،
اس کے لیے انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر وہ جانیں گے ہم بحیثیت مسلمان جو قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس کے کتنی حرام کی ہوئی چیزوں کو ہم حلال کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کس قدر گزارتے ہیں؟ اس لیے جو شخص قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر بیٹھے وہ قرآن کے اوپر ایمان اس کا گویا نہیں ہے۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ نمبر 1 نفس کو پاک و صاف کریں۔ نمبر 2 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ جب کبھی لذت آوے، جب کبھی نیند ستائے اور نیند کی آغوش میں سوئے رہو، ہے نا، اور اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے، اس وقت جب گرم گرم بستروں میں سونے کو دل کہے اس وقت موت کو یاد کر لو کہ کیا پتہ ابھی موت کا فرشتہ آ جائے تو میرا حشر کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں تمہیں نیند نہیں آئے گی، بستروں سے اچھل جاؤ گے، نہیں سو سکتے۔ حرام کی طرف تمہارے قدم بڑھتے ہوئے اگر چلے جا رہے ہیں وہاں تم موت کو یاد کر لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر واقعی اس کا دل اور ضمیر بیدار ہے تو وہ کبھی بھی وہ حرام کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائے گا۔ سوچ لے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان مر گیا اگر جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو کبھی بدکاری، زناکاری، بے حیائی، چوری، گھٹیائی، کسی قتل خونخوار میں جائے گا وہ۔ موت کو یاد کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذکروا ہاذم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب وہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت، موت کو یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دے۔ آپ بہترین نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے عیاشی کے اڈے پر اور خوب رنگ رلیوں میں مہو ہیں، مصروف ہیں بالکل، اور آپ کہہ لگا رہے ہیں۔ ایک شخص آ کے آپ کے کان میں کہتا ہے کہ تمہارے سر کا نشانہ ایک آدمی لگا کے رائفل بیٹھا ہوا ہے اور 5 منٹ کے اندر وہ تمہیں فائرنگ کرنے والا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اس وقت آپ چین کے ساتھ وہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ بولو۔ آپ کی ساری لذتیں، آپ کے سارے عیش اور آپ کی ساری عشرتیں ختم ہو جائیں گی، نیند اچاٹ ہو جائے گی، سارا نشہ حرن ہو جائے گا۔ آپ وہاں بھاگنے کی کوشش کرو گے، اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرو گے۔ یہ ہے ہادم اللذات، موت۔ موت کو یاد رکھو۔ اس دنیا کے اندر زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس دنیا کے اندر آپ کو زیادہ اس کے اندر سمٹنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت ہیں میرے عزیزوں، میں نہیں چاہتا کہ ان تمام سب چیزوں کی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن اس عالم کو، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں عالم برزخ کی طرف پرواز کرنا ہے، جہاں یا تو سکھ ہی سکھ ہیں اور یا تو دکھ ہی دکھ ہیں۔ دو ہی زندگی ہے، عذابوں سے بھری ہوئی زندگی یا اذیتوں سے یا عذابوں سے بھری ہوئی زندگی اور یا تو نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری زندگی کا تصور وہاں پہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ سورہ المومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے اللہ، جب موت کی سختیوں کو دیکھے گا، جب دیکھے گا ان کی آنکھیں کھلیں گی، یہ آنکھ بند ہوگی اور دوسری آنکھ کھلے گی، تو کہے گا اے اللہ مجھے پھر دنیا میں واپس کر دے تاکہ جو چھوڑ کے آیا ہوں میں اب نیکی کا کام کروں گا، اچھا کروں گا۔ اللہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو اس کے بکواس ہے، اس کی بڑھ ہے، اس کی بات ہے۔ اس کے پیچھے تو اب ایک برزخ ہے، اب اس کو آگے ہی آگے جانا ہے، پیچھے پلٹ کر کے یہ جا سکتا خلاص اس کے پیچھے برکت۔ یہ قیامت تک کے لیے، اب جب تک یہ اٹھایا نہیں جائے گا جب تک اسی عذا میں ملوث رہے گا۔ اس طرح قبر کے اندر انسان رہے گا اور قبر میں قیامت تک اگر وہ اچھے اعمال کرنے والا رہے گا تو 70 ہاتھ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 ہاتھ یا 70 گز یا 70 میل کی دوری اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ اپنے اس آخری منزل کو جو ہے چاہے جنت یا جہنم، وہ صبح اور شام اس کے اوپر پیش کی جائے گی۔ وہ اسے دیکھتا رہے گا۔ جنتی ہے تو خوش ہوگا، جہنمی ہے تو وہ حسرت سے روئے گا، گڑگڑائے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ اس وقت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک دن آئے گا، وہ دن جو قیامت کا دن ہے، سور پھونکا جائے گا۔ 2 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک سور پھونکا جائے گا جب پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور یہ اس سور اور اس سور کہتے ہیں
आवाज़ निकाली जाएगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम बैल के या गाय की सींग की तरह एक सूर लेकर के खड़े हुए हैं, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह जब हुक्म देगा उसमें वो सूर फूकेंगे, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि मा बैन नफ़ख़तैन 40 क़ालू या अबा हुरैरा 40 यौमन क़ाल अबैत, क़ालू 40 शहरन क़ाल अबैत, क़ालू 40 सना क़ाल अबैत। हज़रत अबू हुरैरा से कहेगा 40। हज़रत अबू हुरैरा का अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 40 दो सूरों के दरमियान 40 का वक्फा रहेगा। तो सहाबा ने कहा अबू हुरैरा 40 दिन का? कहा वल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा 40 महीने का? कहा वल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा 40 बरस का? कहा मुझे पता नहीं। 40 है, अल्लाह के नबी ने 40 फरमाया। वो 40 क्या है, कितने बरस हैं, दिन हैं, महीने क्या है? दोनों सूर के माबैन इतना फासला रहेगा। और फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा और उस वक्त जो है अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाएंगे दूसरे सूर के बाद। तो लोग जिस तरह बारिश होती है और पेड़ और पौधे ज़मीनों से उगते हैं, हरियालियाँ आती हैं ना, छोटे छोटे पौधे, लोग ऐसे सब्ज़े की तरह ज़मीनों पर उगेंगे। अल्लाह अकबर, किसकी तरह? सब्ज़े की तरह उगेंगे। उसके बाद और हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि इंसान के जिस्म में सिर्फ एक हड्डी है जो बोसीदा नहीं होती, और वो हड्डी रीढ़ की हड्डी का एक खास हिस्सा होता है जो पूरा जिस्म सड़ जाता है, लेकिन वो हड्डी नहीं सड़ती है, अल्लाह ने उसको रखा है। वो हड्डी क़यामत के दिन उसी से अल्लाह दोबारा ढांचा तैयार फरमाएगा, उसी से दोबारा ढांचा, वो अल्लाह को पता है। इस तरह से सूर फूंका जाएगा, लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर जब लोग कब्रों से बाहर आ जाएंगे तो उन्हें हुक्म होगा कि चलो अपने रब के सामने पेश हो जाओ, अपने रब के सामने पेश हो जाओ। उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उनका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तमाम मखलूक डर रही होगी और वाहिद क़हार ज़ात के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का मुजस्समा बन जाएगी। और ये मंजर मेरे अज़ीज़ों, वो मंजर तुम्हारे सामने होगा कि पुकारने वाला जिस तरह पुकारता है उसके ऊपर फौरन हाजिरी दी जाती है, ऐसे ही लोग अल्लाह के दरबार में आवाज़ सुन करके हाजिर होंगे। न उनमें कोई अकड़ होगी, न उनमें कोई तकब्बुर होगा, न उनमें कोई हीला होगा, न कोई टाल होगा, न मटोल होगा। जैसे आज, जिस तरह आज हम हीले और बहाने करके अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते, हीले और बहाने करके अल्लाह के दीन से एराज़ करते हैं, टाल मटोल तकब्बुर कर करके अल्लाह से दूर दूर भागते हैं, उस दिन बड़े बड़े बादशाह हों, अमीर हों, गरीब हों, फ़कीर हों, कल्लाश हों, काफिर हों, मुसलमान हों, कोई भी हों, कोई टाल मटोल नहीं कर सकता है, बल्कि सब हाजिर होंगे। और इस हाजिरी का नक्शा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ बयान फरमाया है कि यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाइय ला इवज लहु व खशिअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मउ इल्ला हमसा। सूरह ताहा आयत नंबर 108 कि क़यामत के दिन सब लोग पुकारने वाले की पुकार पर सीधे अपनी अपनी कब्रों से उठकर भागेंगे, जर्रा भी अकड़ न दिखा सकेंगे, और आवाजें रहमान के सामने दब जाएंगी, कोई आवाज नहीं होगी। अल्लाह के सामने सारी आवाजें दब जाएंगी, एक सरसराहट के सिवा तुमको कुछ सुनाई नहीं देगा, कोई आवाज नहीं होगी, बिल्कुल सरसराहट की आवाज होगी कि लोग अल्लाह की तरफ दौड़े चले जाएंगे। दूसरी अल्लाह ने फरमाया कि वअनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मन व मन यअमल मिनस सालिहाति वहुव मुमिन फला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन वला हज़मा। सूरह ताहा आयत नंबर 111 112 की लोगों के सर हय्यो क़य्यूम अल्लाह के आगे झुक जाएंगे। नामुराद होगा जो उस वक्त किसी जुल्म का गुनाह अपने गुनाहों का बोझ अपने सर के ऊपर उठा करके आएगा, वो नामुराद होगा, और किसी जुल्म या हक तलफी का उसे खतरा ना होगा। उस शख्स को किसी जुल्म या हक तलफी का खतरा ना होगा जो नेक अमल करेगा, और उसके साथ साथ वो मोमिन भी होगा, मोमिन भी हो और नेक, ये ना हो कि सिर्फ ईमान का दावा करे और आमाल उसके पास, मोमिन भी होना ज़रूरी है और नेक अमल भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की हौलनाकी का एक मंजर यूँ भी कुरान करीम में बयान फरमाया है कि फ़ज़रहुम यख़ूज़ू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी युअदून यौम यख़रुजून मिनल अजदासी सिराअन कअन्नहुम इला नुसबिन यूफ़िज़ून
خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ ذلک اليوم الذی كانوا یوعدون، سورہ المعارج آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک۔ لہذا اللہ فرماتا ہے لہذا اے نبی انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل کود میں پڑا رہنے دو، چھوڑ دو ان کو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے چلے جا رہے ہوں گے جیسے یہ اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، بڑی محبت سے، جیسے بتوں کے پوجے کے لیے دوڑتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آئیں گے لیکن درگاہ کی طرف دوڑے ہوئے جائیں گے۔ یہ بھی وہی بت پجاری ہیں، مسجد میں کبھی قدم نہیں رکھیں گے لیکن 11ویں 12ویں کے لیے خوب تذکر احتجام ہوگا، خوب دھوم دھڑکے ہوں گے، خوب پیسے صرف کیے جائیں گے، درگاہ مزارات سجائے جائیں گے، مسجدیں ویران کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کافروں کا بھی حال ہے، اللہ کی طرف نہیں آئیں گے لیکن اپنے بتوں کی طرف دوڑتے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے مثال دی ہے جس طرح انہیں اپنی اسی طرح سے وہ دوڑتے ہوئے یہاں آئیں گے، خاشعۃ ابصارهم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس دن سارے کے سارے حاضر ہوں گے۔ یہ لوگ بڑی فرما برداری اور بڑی انکساری کے ساتھ دوڑتے ہوئے میدان محشر میں پہنچیں گے، پاؤں کی آواز اور سانس کی سرسراہٹ کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے گا، کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس کی ایک اور اسی میدان محشر کا کہ ہولناکی کا منظر اللہ نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد عظیم۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ آج جو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کا انکار ہو رہا ہے، آخرت کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، ہماری باتیں بتلائی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ہم کہاں اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، یقینی بات ہے اس روز یہ اپنے رب کو دیکھنے سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبروں سے نکلنے کا، ان کی گھبراہٹوں کا بھی نقشہ اور منظر قرآن کریم کے اندر جو ہے کھینچا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تکبر کرنے والے جو دنیا کے اندر تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بولو بس۔ ہاں، ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ تکبر گھمنڈ کو کہتے ہیں بس۔ اور گھمنڈ کس کو کہتے ہیں؟ گھمنڈ اور غرور کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں معلوم ہے، بس سمجھ جاتے ہیں ہاں گھمنڈ، یعنی جو اکڑ کر کے چلے وہ گھمنڈی ہے، جو سینہ پھلا کے چلے وہ گھمنڈی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت سے محروم رہے گا، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ قالوا وما الکبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم کو بتاؤ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر غمط الناس وبطر الحق۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے مقابلے میں اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا، گھمنڈ اسی کو کہتے ہیں۔ کتنی سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی نے، آپ کو گھمنڈ کا معنی نہیں معلوم، آپ کی زبان ہے، تکبر رٹتے ہو۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ غمط الناس، اپنے مقابلے میں اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تکبر کہلاتا ہے۔ وبطر الحق، اور حق واضح ہو جانے کے بعد حق کو نہ تسلیم کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مقابلے میں اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھنا اور حق کو سن لینے کے بعد حق کو نہ ماننا، دونوں کیا ہیں؟ بولو، دونوں تکبر، دونوں متکبر ہیں، دونوں متکبر ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں حق، قرآن اور حدیث واضح ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن نہیں مانتے۔ نہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین پہ ہیں، باپ دادا جیسے کرتے تھے ویسے رہیں گے۔ حق معلوم، ہم جانتے ہیں یہ صحیح ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے مولانا صاحب نے نہیں فرمایا، ہمارے پنڈت جی نے نہیں فرمایا، ہمارے فلاں نے نہیں کہا، ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا، ہمارے فلاں بڑے بڑے لوگوں نے نہیں کیا، ہم کیسے مان لیں؟ یہ ہے
حق واضح ہو جانا ہے، حد سے اترانا، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو جائیں گے، اللہ ان کے منہ کالے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، بھلا بتاؤ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اللہ بے شک ہے، انہی کے لیے کافی جگہ ہے متکبروں کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آگے بڑھتا ہوں، یہ زمین اور آسمان قیامت کے دن کس طرح سے لپیٹے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے تعلق سے کہ آسمانوں کو اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر اعلان کرے گا اللہ رب العزت کہ کون ہے جو اس کائنات کا مالک حقیقی ہے۔ اللہ رب العزت نے داہنے ہاتھ سے، کس ہاتھ سے؟ ہاں، اور دوسرے ہاتھ سے، دوسرا ہاتھ کیا ہے بولو؟ ہاں یاد رکھنا، اللہ کے بائیں ہاتھ کا ذکر کہیں قرآن اور حدیث میں، اس لیے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سورہ الزمر آیت نمبر 67، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے، یعنی اس کی قدرت کاملہ کا حال یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ کس کی مٹھی میں؟ اللہ عز و جل کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ایک ہاتھ میں زمین، ایک مٹھی میں زمین، اور آسمان جسے چھتری لپیٹ کر آپ رکھ لیتے ہو، اللہ آسمان کی نیلی چھتریوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر کے رکھے گا۔ سبحان و تعالی پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں مشرکین، اللہ اس سے پاک اور صاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے مقام پر یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ وہ دن قیامت کا دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ، جیسے آپ بنڈل میں اوراق لپیٹ دیتے پیپرز، اللہ فرماتا ہے ایسے آسمان کو لپیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے۔ جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کو لوٹائیں گے، جس طرح تم کو پیدا کیا تھا پھر ہم دوبارہ تم کو پیدا کریں گے۔ یہ وعدہ ہے، ہمارے ذمے ہے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ یہ دن آنے والا نہیں ہے، یہ دن بہرحال آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں کر لیں گے اور آسمانوں کو لپیٹ کر دائیں ہاتھ میں رکھ لیں گے، پھر اعلان فرمائیں گے آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، اور کون ہے دنیا میں بادشاہت کے دعوے دار؟ آؤ سامنے آؤ۔ ایک دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یطوی اللہ عز وجل السماوات ویوم القیامہ ثم یاخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین بشمالہ ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ روز قیامت تمام آسمانوں کو لپیٹ کر اپنی داہنی مٹھی میں کر لے گا، پھر فرمائے گا میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، دنیا کے اکڑفوں کہاں ہیں جو تکبر کرتے تھے، اکڑفوں تھے، مغرور تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس کے بعد زمین کو لپیٹ کر اپنے دوسرے ہاتھ میں کر لے گا، پھر فرمائے گا صرف میں ہی بادشاہ ہوں، دنیا کے گھمنڈ کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ اور روز محشر کی کیفیت، روز محشر کی کیفیت کیا ہوگی یہ بتا کے میں اپنی بات لمبی، یہ قیامت کے مناظر کا ذکر ہے، اتنے اختصار کے ساتھ تو ہم بہت مشکل ہے بیان کرنا، لیکن میرے عزیزو چابی دے رہا ہوں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اتنا سمجھ گئے تو پھر انشاءاللہ تعالی اعمال سدھر جائیں گے، ایمان سدھر جائیں گے۔ اگر نہیں سمجھے تو پھر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔
مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر 2-3 باتیں حدیثیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بھی واپس جانا ہے اپنے گھر. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ نقی لیس فیها علم لأحد. صحیح بخاری کی روایت کی روز محشر، میدان محشر میں لوگوں کو اس قسم کی زمین پر لایا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا. تو کہاں جمع کیا جائے گا؟ ایسی طرح کی زمین ہوگی جو ذرا سرخی مائل ہوگی. زمین کا کلر کیا ہوگا؟ سرخی مائل ہوگا، جیسے کہ خالص اور چھٹے آٹے کی روٹی ہوتی ہے، اس پر کسی چیز کا نشان تک نہ ہوگا، بالکل لیبل پلین زمین ہوگی. اس کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. قلت یا رسول اللہ النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض. قال صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت لوگوں کا حشر اس حال میں ہوگا کہ وہ ننگے پاؤں ہوں گے، پیروں میں جوتیاں بولو نہیں ہوں گی، ننگے جسم ہوں گے، جسم کے اوپر ایک سوت بھی نہیں ہوگا، ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا، بغیر ختنے کے ہوں گے. ختنہ کرتے ہیں نا ہم، بچہ پیدا ہوتا، قیامت کے دن بغیر ختنے کے ہوں گے. حضرت ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حیرت سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مرد عورتیں اکٹھے ایسے جمع ہوں گے؟ سوال کا انداز یہ تھا کہ کیا ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ کر حیا اور شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عائشہ صورتحال اتنی ہولناک ہوگی اور اتنی خطرناک ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں گے، مدہوش ہوں گے، نگاہیں آسمانوں پہ اٹھی ہوئی، اللہ اکبر، دوڑے بھاگے جا رہے ہوں گے. کون ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا وہاں؟ ذرا پوچھو ان عیاشوں سے جو ساحل سمندر پر عیاشیاں کرتے رہے، اور سونامی کی جب لہریں آئیں تو نہ ماں یاد رہی، نہ بیٹا، نہ عاشق، نہ معشوق، نہ وہ. کون کس کو یاد کرتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے ان مناظر کو جہاں بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی کسی کو نہیں یاد کرتا ہے. اور یہ جو کفار ہیں، کفار سے مراد یعنی جو اسلام کو جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں سمجھتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں لیکن اسلام کو جھٹلاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم انہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اللہ میں تو قیامت کے دن اندھا مجھے بنایا، مجھے اندھا کیوں بنا کر کے اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ فرمائے گا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات کو جبکہ وہ تمہارے پاس دنیا میں پہنچی تھی تو تو آنکھ بند کر کے بھلا چکا تھا، آج میں نے بھی اسی طرح تجھے بھلا دیا ہے. منہ کے بل نحشرهم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97. اور ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے بنا کر، گونگے اور بہرے بنا کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ جہنم کی دھیمی ہونے لگے گی اللہ فرماتا ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ روز قیامت کافروں کو حشر میں منہ کے بل کیسے جمع کیا جائے گا؟ منہ کے بل، اللہ فرماتا منہ کے بل. سر کے بل کیسے چلو گے؟ پیر پہ تو چل سکتے ہیں، منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے انسان کو دنیا میں ٹانگوں کے بل چلا دیا ہے وہی ذات قیامت کے روز منہ کے بل بھی چلائے گی. سب ہمارے غلام نہیں ہیں، تمہارے غلام نہیں ہیں، اللہ کے غلام ہیں. جس طرح ان ٹانگوں سے دوڑتے ہو کل قیامت کے دن سروں سے اللہ دوڑائے گا. سانپوں کے ٹانگ ہوتے ہیں، بولو دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے ہیں؟ اللہ اکبر.
سارے نمونے ہمارے سامنے اسی دنیا کے اندر موجود ہیں، سارے سوالات کے جوابات اسی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آنکھیں ہیں تو دیکھو، دماغ ہے، عقل ہے تو سمجھو، دل ہے تو عبرت اور نصیحت لو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ کی، اور اس دن سورج، اللہ کی قسم یہ ہو کر رہے گا، اس دن سورج میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ قیامت کے روز پسینے کی سطح 70 ہاتھ ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں ڈوب رہے ہوں گے۔ 70 ہاتھ پسینے کی جو سطح ہوگی، کتنے ہاتھ ہوگی؟ ہم اور آپ کتنے ہاتھ کے ڈوب رہے ہوں گے؟ پسینہ ان کے منہ اور کانوں کے برابر کس ہوگا، اور سورج قریب ہونے اور پسینے کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور اس طرح لوگ کسی کا اپنے اعمال کی، لوگ اپنے گناہوں کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ لوگوں کا گھٹنے تک ہوگا، کچھ لوگوں کا سینوں تک ہوگا، اور کسی کے پسینہ منہ تک پہنچ جائے گا، اور کوئی منہ میں لگام پسینے کی لگی ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس طرح سے لوگ بھیڑ ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کے پیروں پر پیر رکھ کر کے کھڑے ہوں گے، انہیں ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ قیامت کے دن سب کا یہی حال ہوگا۔ اور اس تعلق سے میرے عزیزوں غور کرو اور سوچو کہ کتنی ذلت اور رسوائی کا وہ سامنا ہوگا، اور اس دن جہنم جب سامنے لائی جائے گی، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم کو 70,000 باغ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نت، لگام، 70,000 لگام اس کے منہ میں لگائے جائیں گے، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے، اور جہنم سامنے لائی جائے گی، چیخ رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی۔ یہ ہیں مناظر قیامت کے۔ انہی منظروں میں کچھ ایسے بھی مناظر ہیں جو خوشکن ہیں، دل پسند ہیں، لیکن ایسا ہونا بھی چاہیے۔ پوری زمین تپ رہی ہوگی، سورج کا حال یہ ہوگا، پسینوں کا حال یہ ہوگا، لوگ پیاسے چلا رہے ہوں گے۔ ایسے حالت میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقول یوم القیامہ، کہتے ہیں سبعۃ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس دن اللہ اپنے عرش کے ساتھ زمین کے اوپر میدان محشر میں نزول فرمائے گا، فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے جس دن میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، وہ عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں جاؤ امام عادل، اس انصاف کرنے والے بادشاہ کو بلا کر کے لاؤ، آج اسے ہم اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ رب العزت بادشاہ کو جو عدل اور انصاف کرنے والا ہوگا اسے اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 7 خوش نصیب بندے وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن بلائے جائیں گے۔ نمبر 1 امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ، حکمران، اللہ کہے گا اسے آج ہم عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 2 شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ فرمائے گا میں فرشتوں جاؤ ان نوجوانوں کو ڈھونڈ کے لاؤ، جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ جنہوں نے اپنی زندگی میری عبادت میں صرف کی ہے، پیدا ہوئی اللہ کی عبادتوں میں گزاری ہے، جاؤ انہیں بھی بلا کے لاؤ، آج ہم انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ نمبر 3 ورجل قلبہ معلق فی المساجد، جاؤ میرے فرشتوں ان لوگوں کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ، مرد ہو یا عورت، جو اپنے دلوں کے اعتبار سے ان کا دل مسجدوں کے اندر اٹکا ہوا رہتا تھا، کہیں بھی رہتے ہوں لیکن ان کے کان ہمیشہ کھڑے ہوئے رہتے تھے، کب اذان ہو کب نماز پڑھیں، کب اذان ہو کب نماز پڑھیں، کب اذان ہو کب نماز پڑھیں، کب اذان ہو کب نماز پڑھیں۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، دل مسجدوں کے اندر اٹکے ہو۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے، ایسے لوگوں میں سے بنائے۔ آج تو ہماری بڑی بری حالت ہے بھائی،
اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے، بولو آمین۔ اور نمبر 4 اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جاؤ ورجلانی تحابا فی اللہ، جاؤ ایسے 2 لوگوں کو بھی بلا کے لاؤ، دنیا میں دوست تھے، محبت کرتے تھے، کس لیے؟ مال و دولت کے لیے نہیں، فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ ہی کی محبت پر اکٹھا ہوئے اور اللہ ہی کی محبت پر وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے تھے۔ ایسے 2 مومن بندوں کو جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، انہیں بھی بلا کے لاؤ، آج ہم عرش کا سایہ انہیں نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر نمبر 5 ورجل تصدق بصدقۃ، رجل دعته امرأة ذات منصب، اس نوجوان کو بھی بلا کے لاؤ، اس آدمی کو بھی بلا کے لاؤ جس کو کسی حسین اور خوبصورت عورت نے بدکاری کے لیے بلایا، تو اس نے کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حسین، خوبرو، جمیل موقع ہیں، سب کچھ ہے، موسم ہے، سب ہے، فرصت بھی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے سوا، وہ بدکاری کے لیے بلا رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ میں اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس نوجوان کو بھی بلا کے لاؤ، اس آدمی کو بھی بلا کے لاؤ، میں اسے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ اسی طرح ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، چھٹا یہ ہے آدمی نے صدقہ دیا تو اتنا چھپا کے صدقہ دیا کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جس کے داہنے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا دیا، چھپا کے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیا۔ ایسے لوگوں کو بھی بلا کے لاؤ، میں انہیں عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ اور 7واں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس آدمی کو بھی بلا کے لاؤ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ ایسے لوگوں کو بھی بلا کے لاؤ۔ یہ قیامت کے اس ہولناک منظر میں یہ حسین اور خوبصورت منظر بھی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ ہمارے ماں باپ کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے، تمام مومن موحدین متبعین سنت کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے نیک لوگوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد تفصیلات ہیں، میزان رکھے جائیں گے، اعمال تلے جائیں گے، اس کے بعد شفاعت کبریٰ، اس کے پہلے لوگ پریشان ہوں گے، آدم کے پاس، سب کے پاس جائیں گے، آدم کو بلایا جائے گا سب سے پہلے۔ اللہ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999 کو جہنم میں اور 1 کو جنت میں جانے کا حکم۔ اللہ، کتنے؟ 999 کو جہنم اور 1 کو، بولو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم لوگ کہاں رہیں گے پھر، یہ حال ہوگا جب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری امت کا حال ایسے ہوگا، کالے گھوڑے کے جسم میں جس طرح پورے کالے بال ہوتے ہیں، ایک سفید بال ہوتا ہے، ایسے ہی ایک وہ سفید بال جس طرح چمکتا ہے، ایسے ہی جنتی چمکے گا، اس میں سے جنت میں اتنے کم تعداد جنت میں ہوگی۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ اکبر، کیا حشر ہوگا اس وقت، ہم لوگ کہاں رہیں گے؟ صحابہ جب اپنے بارے میں کہتے تھے، اس کے بعد شفاعت کبریٰ ہوگی اللہ کے حبیب کی، اس کے میزان تولے جائیں، سب کچھ مناظر ہیں، حوض کوثر، پھر کیا کیا تفصیلات ہیں۔ بہرحال ان کا مطالعہ کریں، آپ پڑھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنی وجود کو اس دنیا میں سمجھیں کہ آپ اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے، ورنہ قیامت کا منظر تو بہت ہی ہولناک ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں قیامت کے دن جو ہے اپنی رحمتوں کی چھاؤں نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں اور باپ کے اوپر رحم فرمائے اور اللہ ہم نے جتنا کہا ہے سنا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔